السلام علیکم اسٹوڈنٹس دا سیکنڈ پارٹ آف چیپٹر نمبر فرسٹ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دو قومی نظریہ. اسٹوڈنٹس دو قومی نظریہ جس کو انگریزی میں ٹو نیشن تھیوری کہتے ہیں، اس کے خالق سر سید احمد خان تھے. سر سید احمد خان پہلی شخصیت تھے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں جس نے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم کا استعمال کیا. ابتدا میں سر سید احمد خان مسلمان اور ہندوؤں کے اتحاد کے حامی تھے، لیکن جب بنارس میں ہندی اردو تنازعہ پیش آیا 1867 میں، یہ ہندو چاہتے تھے کہ اردو سرکاری زبان نہیں ہوگی بلکہ صرف اور صرف ہندی ہی ہندوستان کی سرکاری زبان ہوگی. تو سمجھنے لگے سر سید احمد خان کہ بھئی ہمارا ان کے ساتھ رہنا مشکل ہے، کیونکہ اگر یہ ہماری زبان برداشت نہیں کر سکتے اور ہماری زبان کو صرف تسلیم نہیں کر سکتے تو ہمارے وجود کو کس طرح یہ برداشت کر سکتے ہیں. تو آٹومیٹکلی قومی نظریے کے لیے بنیاد رکھی گئی. اگر ہم تھوڑے سے آگے جائیں تو 1905 کو 1905 کو جب وہ بنگال کو تقسیم کیا گیا، بنگال جو ہندوستان کا ایک بڑا صوبہ تھا اور اس کا انتظام بہتر طریقے سے سنبھالنا مشکل تھا، تو انگریز حکومت نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال. اس سے مسلمانوں کو کافی فائدہ ہوا، فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہوتے گئے اور ہندوؤں سے یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے جلد سے جلوس نکالنے شروع کیے اور انگریزوں کو مجبور کیا کہ انہوں نے اس فیصلے کو کینسل کیا. 1911 کو انہوں نے دوبارہ بنگال کو ایک ہی صوبہ بنایا. تو وہاں بھی ان کا تعصب دیکھنے کو ملا اور یہ ساری چیزیں مل کے دو قومی نظریے کے لیے انہوں نے بنیادیں فراہم کی. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس وہ ہے مسلم لیگ کا قیام. اسٹوڈنٹس 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی. میں سوچتا ہوں کہ اگر آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد 1885 میں نہ رکھی جاتی تو شاید مسلم لیگ بھی نہ بنتی، کیونکہ جب آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو اس کا جو مینیفیسٹو تھا، اس کا جو منشور تھا، اس میں کلیئرلی انہوں نے لکھا تھا کہ دس پارٹی آل انڈیا نیشنل کانگریس will serve all the people living inside the subcontinent، کہ ان تمام لوگوں کے لیے کام کرے گی جو برصغیر پاک ہند میں رہتے ہیں. لیکن عملی طور پر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور that is why کہ قائد اعظم نے بھی ان کے منشور کو دیکھ کے اس میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ بھئی پریکٹیکلی یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ ہمارے خلاف ہیں اور یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اس سے الگ ہو گئے. تو 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، لیکن مسلمانوں نے جائزہ جب لیا، غور کیا تو سمجھنے لگے اور یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ بھئی ہمیں اپنا ایک پلیٹ فارم چاہیے، ہمیں اپنی ایک ایسی پارٹی چاہیے جو مسلمانوں کی نمائندگی کرے اور اپنے منزل تک مسلمانوں کو لے کے جائے. تو 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس وہ ہے علامہ اقبال، قائد اعظم اور نظر پاکستان. جس طرح سر سید احمد خان ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، اسی طرح ہمارے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی تھے اور قائد اعظم بھی تھے. لیکن پریکٹیکلی جب دیکھا کہ بھئی کچھ واقعات ایسے ہو گئے، بہت سارے واقعات کہ جب ان کا جائزہ لیا گیا تو سمجھنے لگے مسلمان اور ہمارے یہ لیڈرز کہ بھئی ان کے ساتھ رہنا تو مشکل ہے. تو لہٰذا انہوں نے پھر کچھ اور سوچنا شروع کیا، مطلب ایک الگ اور سیپریٹ اسٹیٹ کے لیے سوچنا شروع کیا. اور یہی سوچ نظر پاکستان، دونوں کی سوچ سیم ہے، ایک ہی دائرے سے وہ سوچ رہے تھے کہ بھئی یہاں پہ کیا ممکن ہے کہ مسلمان زندگی بسر کر سکیں. ان کو لگ رہا تھا کہ وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان یہاں پہ رہیں، مزید زندگی گزاریں. تو لہٰذا یہ جو سوچ ڈیولپ ہو گئی وہی سوچ نظر پاکستان ہے اور یہ دونوں کی سیم سوچ تھی، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی اور قائد اعظم محمد جناح کی. اس پہ آگے ہم لوگ پہلے بات میں بات کریں گے. نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے نیو رپورٹ. اس نے کچھ حد تک کلیئر کیا کہ مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا اکٹھے رہنا مشکل ہے، کیونکہ 1928 کو
کانفرنس بلائی آل پارٹیز کانفرنس، جس میں بہت سارے پارٹیز نے شرکت کی، کچھ سفارشات پیش کیے، جس کے کچھ پوائنٹس یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا پسند کروں گا۔ بہت سارے تھے لیکن میں نے چند لیے ہیں کہ مشترکہ الیکشنز ہوں گے، یعنی مسلمان چاہتے تھے کہ بھئی سپریٹ الیکشن ہو، الگ الگ انتخابات ہو، لیکن ان سفارشات میں انہوں نے کلیئر کیا کہ بھئی there will be no separate election, there will be combined elections، مشترکہ الیکشنز ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ کہ جس کے ریٹ آف کونسل میں 1/3 کی بجائے ان کو 1/4 کا حصہ دیا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ تھا کہ پنجاب اور بنگال میں ریزرو سیٹس ان کو نہیں ملیں گے۔ پنجاب اور بنگال میں مسلمان کی کافی اسٹرینتھ تھی اور مسلمان چاہتے تھے کہ یہاں پہ ہمیں ریزرو سیٹس ملے، لیکن نہرو رپورٹ کے سفارشات کے مطابق ان کا خیال تھا، وہ چاہتے تھے کہ بھئی پنجاب اور بنگال میں there will be no reserved seats for the Muslims۔ اور جو نیکسٹ کا پوائنٹ نمبر 4 زبان کا مسئلہ، جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ہندی اردو جو تنازع پیش آیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی اردو جو ہے وہ سرکاری زبان ہو، وہ چاہتے تھے کہ صرف اور صرف ہندی جو ہے وہ ہندوستان کی سرکاری زبان ہو۔ تو ان ساری باتوں نے کلیئر کیا۔ اس رپورٹ کا جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ آیا کہ یہ امپوسیبل ہے کہ ہندو اور مسلم اکٹھے رہ سکیں، یعنی ان کا اتحاد ہے وہاں پہ کمبائنڈ انڈیا میں یہ ناممکن ہے۔ ان دنوں میں اسٹوڈنٹس جب یہ نہرو رپورٹ پیش کی جا رہی تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک آفیشل ٹور پہ برطانیہ گئے تھے۔ جب واپس آئے رپورٹ کا جائزہ لیا غور سے اور پھر اس کے جواب میں اس کا منہ جواب دیا اپنے 14 نکات کی ایجنڈا پیش کر کے، یعنی اس کا جواب 1929 میں 1929 میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے اور اس رپورٹ کا جواب دیا دلائل کے ساتھ۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے 10 خطبہ الہٰ 1930۔ جس طرح نہرو رپورٹ اہمیت رکھتا ہے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں، اس سے زیادہ خطبہ الہٰ جو الہ آباد میں خطاب دیا تھا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے، اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ 1930 میں یہ اس خطاب میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کلیئرلی انڈیکیٹ کیا، اشارہ دیا کہ ہمیں یہ چاہیے۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ I would like to see the Punjab, NWFE, Balochistan and Sindh amalgamated into a single state، یعنی یہ جو خطہ ہے یہ 4 صوبوں پر مشتمل، یہ ہمیں دیا جائے اور اس کے بغیر ناممکن ہے کہ ہم اکٹھے رہ سکیں۔ کلیئرلی اشارہ کیا۔ اس نے اشارہ کیا اور پوائنٹ نمبر 11 میں چودھری رحمت علی جو ان دنوں برطانیہ میں تھے اور وہ ایک پمفلٹ شائع کرتے تھے ناؤ اور نیور کے نام سے، چودھری رحمت علی نے اس جانب جس جانب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اشارہ دیا تھا اسی جگہ کا نام رکھا پاکستان، یعنی پیارے اور پاک لوگوں کی سرزمین۔ یہ 1933 میں 1933 کو لفظ پاکستان متعارف کرایا گیا، چودھری رحمت علی نے یہ لفظ متعارف کرایا۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے قرارداد لاہور۔ قرارداد لاہور بھی اہمیت کا حامل ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ان دنوں میں برصغیر پاک و ہند میں کل 10 کروڑ مسلمان رہتے تھے اور یہ جو آج مینار پاکستان جہاں پر ہے اس جگہ پہ 1 لاکھ مسلمان اکٹھے ہو گئے اور مولوی اے کے فضل الحق نے یہ قرارداد پیش کی اور اپنے خطاب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کلیئرلی بتایا کہ بھئی ہندو مت اور اسلام صرف 2 مذاہب نہیں بلکہ 2 مختلف سماجی نظام ہیں، یعنی ایک دوسرے سے یکسر مختلف، ایک دوسرے کی کہلیں ضد ہیں، تو لہٰذا ہمیں ایک الگ اور سیپریٹ اسٹیٹ چاہیے۔ اور اسلامیہ کالج پشاور میں بھی خطاب کرتے ہوئے اسی طرح اس نے اشارہ کیا کہ ہم صرف زمین کا ایک
ٹکڑا حاصل کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں میں ہم ایک اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ ہمیں الگ اسٹیٹ ملے۔ اسٹوڈنٹس، قائد اعظم محمد علی جناح ایک فلسفی بھی تھے، پولیٹیشین بھی تھے، ہر لحاظ سے اس کی جو سوچ تھی، اس کا جو ویژن تھا وہ اعلیٰ تھا۔ کسی دن پنڈت نے اس سے پوچھا کہ مسٹر جناح واٹ از پاکستان؟ جناح نے جواب دیا کہ مسٹر پنڈت یو نو پاکستان اینڈ اٹس آئیڈیالوجی ویری ویل اینڈ دیٹ از وائی یو آر اپوزنگ اس۔ کسی اور دن چرچل نے قائد اعظم کے ساتھ ڈسکشن جاری تھی تو چرچل نے قائد اعظم سے کہا کہ مسٹر جناح آپ کے قوم میں اور میرے قوم میں ایک فرق ہے۔ جناح نے پوچھا کہ جناب کیا فرق ہے؟ چرچل نے کہا کہ آپ کی جو قوم ہے یعنی مسلمان وہ صرف پیسوں کے لیے لڑتی ہے، اور میری جو قوم ہے یعنی کرسچینز وہ عزت کے لیے لڑتی ہے۔ یہ بات اگر ہمیں کوئی بتاتا تو شاید ہم ان کے ساتھ لڑ پڑتے، لیکن قائد اعظم نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ قائد اعظم نے جواب دیا کہ چرچل ظاہری بات ہے کہ جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ اسی کے لیے لڑتا ہے۔ آپ کے پاس عزت نہیں ہے اور ہمارے پاس دولت نہیں ہے، تم عزت کے لیے لڑتے ہو اور ہم دولت کے لیے لڑتے ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، چلو خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ خلاصہ قیام پاکستان، یہ آج اگر ہم اس پیارے ملک میں آزادی کا سانس لے رہے ہیں، کل کے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی مدبرانہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قائدانہ صلاحیتوں کا مرہون منت ہے۔ ان کی وجہ سے ہم آج اس آزاد اسلامی ریاست میں سانس لے رہے ہیں۔ سر سید کے بعد دوسرے بہت سارے بزرگوں نے اور ہمارے پولیٹیکل فگرز نے، اس طرح مولانا عبدالحلیم شرف، چودھری رحمت علی، مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، سب نے قربانیاں دی اور آج ہم الحمدللہ آزاد ہیں۔ ورنہ اگر یہ ہمارے بزرگ نہ ہوتے، ہمارے یہ بڑے نہ ہوتے اور ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہم بھی محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تھینک یو ویورز فار واچنگ۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو دوسرا چیپٹر ہے اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے، تو پلیز میں بار بار کہتا ہوں کہ سبسکرائب دا چینل اور یہ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی کلک کرتے جائیں تاکہ جو نوٹیفیکیشنز آئیں گے آپ کو جلدی مل سکیں۔ تھینک یو ویورز فار واچنگ۔